کہ جو ایک بہتے ہوئے سمندر کی طرح تقریر فرماتے ہیں، ایسا سما بنتا ہے کہ جیسے چلتا ہوا وقت ٹھہر گیا ہو۔ ہماری آج کی اس تقریب کے واحد خصوصی مہمان مقرر جامعہ بن نوریہ کے استاد الحدیث اور جامعۃ الحرمین کے مؤسس و محتمم جناب مفتی عتیق الرحمن صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. محترم حضرات، قرآن کریم کی قراءت کی محفلوں کا انعقاد ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، اور پھر جب یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہو، وہ مہینہ جس میں سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ مہینہ جس میں سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی، وہ مہینہ جس میں سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرمائی، اور وہ مبارک مہینہ جس میں رب کائنات نے سرکار کالی کملی والے کو ان کی محنتوں پر جزا عطا فرمانے کے لیے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا، اور میرے نبی علیہ السلام اللہم بل الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں پیش ہو گئے۔ ایسے مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے محفلوں کا انعقاد ایک انتہائی عظیم الشان کارنامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب اور ان کے ادارے جامعہ بن نوریہ کو نصیب فرمائی کہ وہاں سے ان محافل کے انعقاد کی ابتدا ہوئی، اور پھر کراچی سے خیبر تک پاکستان کے قریے قریے میں اور گلی گلی میں قرآن کریم کی آوازیں بلند ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ ایوان اقتدار جہاں قرآن کریم کو شجر ممنوعہ قرار دیا جا رہا تھا، آج ان ایوان اقتدار کے اندر بھی ایسی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے علماء کرام قرآن کریم کے حوالے سے عظیم الشان خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پہل کرنے والا اور ابتدا کرنے والا یقیناً زیادہ سعادتوں کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهَيَّجَ لِيَ الْبُكَى بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ۔ کسی عاشق کو اپنی معشوقہ سعدا روتی ہوئی نظر آئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، کہنے لگا کاش میں اپنی معشوقہ سے پہلے رو پڑتا، لیکن کیا کروں، بکت قبلی فہیج لی البکا، مجھ سے پہلے رو پڑی ہے، جس کے نتیجے میں میری آنکھوں میں بھی آنسوؤں کا سیل روان جاری ہو گیا ہے۔
فقلت الفضل للمتقدمی، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ فضیلت تو پہل کرنے والے کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ بہر صورت قرآن کریم کی یہ محفلیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ گونجیں گی، اور قرآن کریم کا نظام انشاءاللہ پوری دنیا میں قائم ہو کر کے رہے گا۔ آج کی یہ مبارک محفل حضرت مفتی نظام الدین صاحب شامگئی رحمہ اللہ تبارک و تعالی رحمت واسعہ اس شہید کی یاد کے اندر منعقد کی جا رہی ہے، لہذا میں حضرت کی شہادت کے حوالے سے اور اس محفل کے خصوصی پیغام کے حوالے سے شاعر مشرق سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایسے موقع پر۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کہ چشم تصور میں سرکار کالی کملی والے کے دربار میں حاضر ہو گیا، مجھے خادموں نے اور عقیدت مندوں نے سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ حاضر کر دیا، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو، ہماری خدمت میں کیا پیش کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو شاعر مشرق کہتے ہیں کہ میں نے بادب ملاحظہ اور ہوشیاری کی حالت کے اندر میں نے سرکار کی خدمت میں درخواست شروع کر دی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے کیا نظر پیش کی جا رہی ہے سرکار کالی کملی والے کے دربار میں۔ اس دور میں ایک نیا واقعہ پیش آیا تھا، طرابلس کے علاقے کے اندر عیسائیوں کی قتل و غارت گری، عیسائیت کے وحشی درندوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا تھا، جیسا آج دنیا کے اندر صورتحال ہے کہ علماء کی لاشیں تڑپائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ تو شاعر مشرق بھی ایسی خون کی ندیاں اور ایسے لاشوں کا انبار دیکھ کر سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر کے عرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں مگر میں نظر کوئی کابگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلک ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ارے جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملت کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، افغان و عراق کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، وانا کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، کشمیر و فلسطین کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، اور علماء ملت اسلامیہ کے شہداء کا لہو ان مجلسوں کی بنیادوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی کراچی کے در و دیوار نے حبیب اللہ مختار شہید کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اسی کراچی کے در و دیوار نے اور یہاں کی گلیوں نے مفتی عبدالسمیع شہید کی لاش کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، یہیں پر لوگوں نے یوسف لدھیانوی کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا، یہیں پر لوگوں نے نظام الدین شامگئی کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا رحمہم اللہ تبارک و تعالی رحمت واسعہ، یہیں پر یہ لاشیں تڑپائی گئی ہیں، لیکن ان لاشوں کا کیا پیغام ہے؟ یہ قرآن کریم کے نام پر عظیم الشان محافل کا انعقاد، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کا اجتماع، حد نظر تک دیکھتے چلے جائیے، لوگ کھینچتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی بنیادوں میں ان شہداء کا لہو کام کر رہا ہے۔ میں نے تو صرف کراچی کے حوالے سے چند شہداء کا تذکرہ کیا، ورنہ دسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں شہداء کا لہو ہے، میں کس کا نام لوں؟ لیکن میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ شاعر مشرق نے جو کہا تھا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ان ملت کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجاہدین جو گوانتانامو کے قید خانوں کے اندر اور اذیت خانوں کے اندر روشن خیال اور جدید تہذیب کے بدترین دعوے داروں کا ماتم کر رہے ہیں، ان قید اور گرفتار ہونے والے ان اسیروں کا لہو، ان اسیروں کی آہیں اور سسکیاں ان محافل کی بنیاد کے اندر قائم ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محافل پیغام دے رہی ہیں اور یہ محافل علل اعلان آواز اٹھا رہی ہیں اور ایوان اقتدار کے در و دیوار کو ہلا کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے قاتل تم ہو، تمہاری گیلریوں کے اندر پینٹاگون سے قتل کے احکام آتے ہیں اور تمہاری ان گیلریوں سے، ایوان اقتدار کی گیلریوں سے
वो पेंटागन से आने वाले कत्ल के अहकाम जारी किए जाते हैं और फिर तुम्हारी एजेंसियां किराए के कातिलों को लेकर हमारे उलमा की लाशें तड़पाती हैं। लेकिन याद रखो, ये कोई नई चीज नहीं मुसलमानों के लिए, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। मिंबरों मेहराब पर अगर फारूक आजम की लाश तड़प सकती है, उस्मान गनी की लाश तड़प सकती है, अली मुर्तजा की लाश तड़प सकती है, हुसैन इब्न अली की लाश तड़प सकती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, तो अल्लाह की कसम इन उलमा को अगर उन नुफूस कुदसिया की इक्तिदा नसीब हो जाए तो ये सौदा बड़ा ही सस्ता है और ये उनके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। लेकिन हम उन शुहदा को कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लहू की बरकतों से आज ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा कुरान के नाम पर इकट्ठा हो चुका है और कुरान के नाम पर इकट्ठा होने के बाद इंसानियत को एक पैगाम दे रहा है, दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहा है। इसलिए महाफिल हुस्न क़िराअत का जो उमूमी पैगाम है, मैं वो पैगाम आपके सामने ला रहा हूँ। इन महाफिल का पैगाम फिर मैं शायर मशरिक़ की तरफ मुतवज्जे होऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप ज़रा हमें बताइए कि ये कुरान की महफिलें दुनिया को क्या पैगाम दे रही हैं। तो कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, अरे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रब्बे कायनात पूरी कायनात को तुम्हारे कदमों में डाल देंगे अगर तुम कुरान करीम की रोशनी के अंदर सरकार मदीना के वफादार बन जाओगे। और फिर कहते हैं कि ये महाफिल हुस्न क़िराअत तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और फिर यही महाफिल तुम्हें पुकार कर पैगाम दे रही हैं, आज हो जो बराहीम का ईमान पैदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान अगर आज भी पैदा कर लिया जाए तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। अरे वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। आज दुनिया के अंदर सूरत हाल क्या है? आज दुनिया के अंदर ये सूरत हाल है, आज दुनिया के अंदर ये सूरत हाल है कि ईसाईयत दंदनाती फिर रही है और ईसाई दहशतगर्द और यहूदी बुनियाद परस्त दुनिया के अंदर इंसानियत को खाको खून में तड़पा रहे हैं। और शायद आप हजरात के हाफजे के अंदर ये बात ताज़ा होगी कि एक पोप सन 2000 के अंदर जॉर्जिया की सरहदों पर खड़ा होकर के उसने दहशतगर्दाना ये ऐलान किया था कि मुस्तकबिल के अंदर किसी दूसरे मजहब को मौका नहीं मिलेगा, ईसाईयत की सदी आ रही है, ईसाईयत फैलेगी। अल्लाह ने उसे जहन्नम रसीद किया और फिर उसके बाद दूसरा पोप आया जिसने यहूदियत और ईसाईयत को इकट्ठा करके और दुनिया को यह पैगाम दिया कि दहशतगर्दों का यह टोला जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानियत का खात्मा करने पर तुला हुआ है। ऐसे मौके पर हमने देखा कि हमारी सफ़ों के अंदर भी उनकी इन आवाज़ों की बाज़गश सुनाई देने लगी और फिर हमारी सफ़ों में कुछ ऐसे अफराद पैदा होने लगे जो मजहब से बेदारी का इजहार करने लगे, यहूदियत और ईसाईयत की वफादारी का ऐलान करने लगे। कोई कादियानियत की वफादारी का ऐलान कर रहा है, कोई राफिज़ियत की वफादारी का ऐलान कर रहा है, कोई हिंदू मत की वफादारी का ऐलान कर रहा है और दोस्ती के लिए पींगे बढ़ाई जा रही हैं। कहीं कौम परस्ती के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं फिरका परस्ती के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे मौके पर ये महफिलें पुकार पुकार कर कह रही हैं, अरे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जब में बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। और फिर ये महफिलें कह रही हैं मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, और याद रखो एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते ये मुसलमान भी एक। और फिर आप देखिए हर जुबान पर यह बात है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर क़बारियत की वबा किसने फैलाई है? यही हमारी एजेंसियों ने, यही हमारी हुकूमतों ने। उन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इंसानियत को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है और उनकी ये ख्वाहिश है कि लिसानी बुनियादों पर यह कौम टूट करके रह जाए और मजहबी बुनियादों पर यह कौम टूट करके रह जाए। लेकिन ये महफिलें कह रही हैं फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं। अरे क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद,
میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ محفل قرات کی مجلسیں ہمیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہارے اندر مسلمانی کہاں تک ہے، اور قومیت اور لسانیت کہاں تک ہے، فرقواریت کہاں تک ہے۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا جو مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں اور اس وقت مسلمانوں کے شجر سایہ دار پر خزاں کے جھونکے چلتے ہوئے دیکھ کر اس درخت سے ٹوٹ رہے ہیں، دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاعر مشرق نے یہ کہا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آئیے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور قرآن کریم کے لیے متحد ہو جائیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے کس انداز پر انسانیت کو متحد ہونے کا سبق سکھایا ہے۔ آپ کے اسی اسٹیج پر اور آپ کے اسی مائک پر لوگ آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے آنے والے، لبنان سے آنے والے، مصر سے آنے والے اور پاکستان سے آنے والے، دنیا بھر کی مختلف قوموں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن تلاوت ایک ہی قرآن کی ہو رہی ہے اور وہ بھی عربی زبان کے اندر ہو رہی ہے۔ دنیا میں مذہبی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، فرانس کے اندر فرانسیسی زبان میں پڑھی جاتی ہیں، امریکہ کے اندر امریکن لینگویج کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور برطانیہ کے اندر برٹش لینگویج کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ کہیں دنیا میں کوئی ایسی کتاب آپ نہیں دکھائیں گے جو ایک ہی زبان میں پڑھی جا رہی ہو۔ لیکن اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی لسان اور زبان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب قرآن کے دامن میں آتا ہے تو وہی عربی زبان کے اندر۔ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ 20 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، 40-50 سال کا ہو چکا ہے، ارے 80 سال کا ہو چکا ہے، لیکن قرآن وہی پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج تک اس کی طبیعت قرآن سے اکتائی نہیں ہے، قرآن سے بیزاری اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ جتنا یاد ہوتا چلا جاتا ہے اتنی محبتیں اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ محافل حسن قرات ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہیں اور ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک کر دیجئے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اور پھر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ تو امت مسلمہ کی وحدت کا پیغام یہ قرآن کریم کی مجالس اور محافل دے رہی ہیں۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی، قرآن کرام کو قرآن کریم پڑھنے کی سعادت ملی ہے اور آپ حضرات کو سننے کی سعادت ملی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم پڑھنا بھی میرے نبی کا انداز اور طریقہ ہے، اور قرآن کریم کو سننا بھی میرے نبی کا انداز اور طریقہ ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ ہے، میرے نبی رات کے اندھیرے میں آدھی رات گزر جانے کے بعد حرم محترم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت جاری و ساری ہے۔ میرے نبی سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے ہیں اور پھر قبیلہ دوس کا شہزادہ طفیل ابن عامر آ رہا ہے، اس کے کانوں میں میرے نبی کی رس گھولتی ہوئی آواز داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آواز اندر اترتی ہے، ایمان بھی اتر جاتا ہے۔ اور اس نے سرکار کی زبان مبارک سے قرآن کیا سنا کہ اس نے اپنی سلطنت پر لات مار دی، قبیلہ دوس کی حکمرانی کو چھوڑا اور میرے نبی کے ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے خاندان کے 80 خاندانوں کو لے کر کے اور مدینہ منورہ میں سرکار کے قدموں میں آ کر کے آباد ہو گیا۔ میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن کی تاثیر بھی دکھائی ہے، اور پھر میرے نبی نے قرآن سنا بھی ہے۔ سرکار کالی کملی والوں نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے، فرمایا عبداللہ قرآن کی تلاوت سناؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، میں پڑھتا جا رہا تھا اور سرکار میری آواز کو سنتے چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، حسبک الآن، کافی ہو گیا ہے اب بس کر دو۔
تو کہنے لگے میں نے جو سر اٹھا کر کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو سرکار کالی کملی والے کی نگاہوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے اور قرآن کریم کی سماعت فرما رہے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے بلا لیا اور مجھے بلا کر کے کہا کہ ابی مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کے سامنے میں کیسے پڑھوں حالانکہ آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابی میرے اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے قرآن کو سنو۔ حضرت ابی بن کعب نے پھر پوچھا او سمانی ربی، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر کے فرمایا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں ابی تیرا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے قرآن کریم کی تلاوت سنو۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے پھر سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورۃ البینہ کی تلاوت کر کے سنائی۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے اور قرآن کریم کا سننا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، اور قرآن کو سن کر کے اس سے متاثر ہونا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ اور انداز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب جنت کی آیتیں اور جنت کا تذکرہ فرمایا کرتے تو ہم بے اختیار سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیا کرتے تھے، اور جب جہنم کی آیتیں اور جہنم کا تذکرہ ہوا کرتا تو ہم بے اختیار استغفار کرتے اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سننے والوں کو سو کر قرآن کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی بلکہ اس سے متاثر ہونے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو اظہار کا انداز یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پر اللہ اللہ کی آوازیں ہونی چاہیے۔ ذرا ایک دفعہ بآواز بلند اللہ کا نام لے کے دکھا دیجیے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب چاہیے، ذرا آواز سے۔ نہیں ابھی بھی آواز نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے پیچھے والے تو بولنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کا نام لینا ہی نہیں چاہتے۔ ذرا آواز سے، ایسی آواز کہ ایوان اقتدار ہل جانا چاہیے، پینٹاگون والوں کی پینٹیں اتر جانی چاہیے، ایسی آواز مجھے چاہیے۔ اللہ کی آواز دے کے ذرا دکھائیے۔ تو جب قاری کی تلاوت آیت پوری ہو اور سانس مکمل ہو تو قاری صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں گے، پھر آپ کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گے پھر؟ ابھی بھی صحیح آواز نہیں آئی۔ جب قاری خاموش ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ اللہ کا نام لینا اور ایسے انداز میں لینا کہ اللہ کی عظمتوں کا بھی اظہار ہو اور اللہ کی محبتوں کا بھی اظہار ہو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس انداز پر جب تک قاری حضرات پڑھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ سنتے ہی چلے جائیں گے۔ تیار ہے نا اس کے لیے؟ میں چاہتا تو یہ تھا کہ اس حسن قرات کی محفلوں کے کچھ آداب بھی بیان کرتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات بھی بیان کرتا، لیکن ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور باقی باتیں ہمارے اعلان کرنے والے محترم مفتی مزمل صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہر صورت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے دامن میں جمع ہو جائیں، آج جیسے آپ دکنی مسجد کے دامن میں جمع ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر کے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہوں اور آپس میں سننے سنانے کا عمل سر انجام دے رہے ہوں، تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں نزلت علیہم الرحمہ وغشیتہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، میرے نبی نے فرمایا کہ سکینہ ان پر اترنا شروع ہو جاتی ہے، رحمت ان کا احاطہ کر لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہو، آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سن رہے ہوں گے اور رب کائنات فرشتوں کی محفل کے اندر آپ کا تذکرہ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ اور پھر رب کیا فرمائیں گے جب یہ مجلس ختم ہوگی نا، تو اللہ کی طرف سے ایک منادی مقرر ہو جائے گا، وہ کیا کہے گا؟
قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تم اٹھو بخشے بخشائے بن کر کے، آج تمہارے گناہوں کو بھی ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مجلس سے اٹھ کر کے جاؤ گے تو نیا اعمال کھلے گا، اور پھر اللہ سے عہد کر کے اٹھو کہ مولا آج کے بعد حرام کاریاں نہیں کریں گے، اور آج کے بعد گناہ گاریاں نہیں کریں گے، آج کے بعد تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے، مولا تیرے وفادار بندے بن کے زندگی گزاریں گے، اور تیرے نبی کے سعادت مند غلام بن کر کے زندگی گزاریں گے۔